السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا مانگتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی جو پہلی کہانی ہے وہ لسنر جنہوں نے میرے ساتھ پرسوں میانی صاحب قبرستان کی سٹوری شیئر کی تھی، انہوں نے کہا کہ جو میں نے آپ کی سٹوری سنی تھی جس میں آپ نے بتایا کہ وہ ہریا نام کا جو شخص تھا انڈیا میں، جس کے پاس ایک جنی آ کر مٹھائی لیتی تھی، تو یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ کراچی میں میرے ابو کا ایک دوست ہے جن کی بیکری کی بہت بڑی شاپ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے ہم لوگ کراچی گئے ہوئے تھے اور میرے ابو بھی میرے ساتھ تھے۔ وہ مجھے ادھر لے کر گئے اور ادھر ان کے پاس ہم لوگ جب گئے، ادھر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس نے باتوں باتوں میں ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ ادھر ایک شخص آتا ہے، ایک مرد آتا ہے، اور وہ اشارے سے آ کر مٹھائی مانگتا ہے، اور مٹھائی مانگنے کے بعد وہ جو پیسے ہیں اس مٹھائی کے عوض جو اس مٹھائی کے پیسے بنتے ہیں اس سے دگنے پیسے دیتا ہے، اور وہ بولتا نہیں ہے، جواب نہیں دیتا۔ پہلے وہ روز آیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، لیکن اس کا کوئی دن مخصوص نہیں تھا جس دن میں وہ آ کر ہم سے آ کر مٹھائی لیا کرے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ جب کبھی کبھار آتا تھا تو وہ آ کر اشارہ کرتا تھا اور مٹھائی لے جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کے جو ہاتھ تھے، جو بازو تھے، وہ نارمل لوگوں سے بڑے تھے، جس سے ہم لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ لیکن وہ جو بیکری کے آنر تھے، یعنی کہ جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کیا، ان کے ابو کے جو دوست تھے، انہوں نے ان سارے بیکری ورکرز کو یہ کہہ دیا کہ کسی شخص نے بھی اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ یہ ایک غیر مری مخلوق یعنی جن ہے، اور اس کو ہماری بیکری کی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ وہ جو جن تھا، وہ جو اس بیکری کے آنر تھے، ان سے ایک دفعہ ہم کلام ہوا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ یعنی وہ کوئی غیر مری مخلوق ہے جو بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پتہ لگا۔ پھر اس کے بعد آج کے دن تک وہ اب بھی ادھر سے آ کر رات کے ٹائم مٹھائی خرید کے لے کر جاتا ہے، لیکن کسی بھی ورکر کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس سے بات کر سکے۔ لیکن اس کے بازو کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک غیر مری مخلوق ہے، اور زیادہ تر وہ اس ٹائم پر آتا ہے جب کوئی اور کسٹمر وہاں پہ نہیں ہوتا۔ یہ سٹوری تھی میرے ان نون سٹوری سینڈر، جو کہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کرتے، انہوں نے یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا نمرا نے۔ نمرا کہتی ہیں کہ کافی دنوں سے میں آپ کے ساتھ سٹوری نہیں شیئر کر سکی۔ اس کی ایک وجہ تھی، جو کہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کے گھر میں آپ کو بتا چکی ہوں، بہت شدید کالا جادو ہے۔ کالے جادو کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ جنات بھی ہیں، آلریڈی ہم لوگوں کا گھر اسیب زدہ بھی ہے۔ حالیہ دنوں میں بہت سخت بیمار تھی۔ ہمارے اوپر دوبارہ ایک ایسا اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور میں آپ کے ساتھ سٹوری نہیں شیئر کر سکی۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے یہ جو پچھلے 3 دنوں کے واقعات تھے وہ آپ کے سننے والوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان کو میسج بھی دوں گی۔ نمرا کہتی ہیں کہ ہوا کچھ اس طرح، میں رات کے ٹائم سو رہی تھی، تو میں واش روم کے لیے جیسے ہی اٹھی تو اٹھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کوئی، میں اٹھ کر واش روم میں جانے لگی، تو جیسے ہی میں نے واش روم کا دروازہ کھولا تو واش روم میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اپنا سر گھٹنوں میں دے کر، اور جیسے میں نے واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ جو عورت تھی اس نے میری طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، اور میں چیخیں مارتی ہوئی اپنی امی کے کمرے کی طرف گئی اور ادھر جا کر بے ہوش ہو گئی۔ جیسے مجھے ہوش آئی تو میں نے امی کو بتایا کہ میں نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہے واش روم میں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میری امی نے بتایا کہ کافی دنوں سے ہم لوگوں کے صحن میں رات کے ٹائم 3 بزرگ شخص، اور وہ ہوا میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو قدم ہیں وہ ہوا میں ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے، تو وہ بھی نظر آ رہے ہیں ہمارے گھر میں۔ وہ کہتی ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اور اتنی شدید ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ بیماری آ گئی ہے۔ میں بہت سخت بیمار ہوں۔ میری وہ جو بہن جس کے اوپر چڑیلوں کا بسیرا ہے،
جس کی سٹوری میں نے آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، وہ اب دبئی میں نہیں رہتی، وہ ہمارے پاس ہی رہتی ہیں۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ان کے بچے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے، لیکن آپی زیادہ تر ہم لوگوں کے گھر میں ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، نمرہ کہتی ہیں، تو میری جو روم کی ونڈو ہے وہ ہم لوگوں کے گھر کی جو بیک سائڈ کا صحن ہے ادھر اوپن ہوتی ہے، تو بار بار کوئی ونڈو کو نوک کر رہا تھا۔ میں یہ سمجھی شاید میرے کزن مجھے تنگ کر رہے ہوں، تو میں اٹھی اور میں نے اٹھ کے جب کرٹن ہٹایا، میں نے کہا کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک بھیانک چہرہ، ایک مرد کا بھیانک چہرہ جو کہ شیشے کے ساتھ اپنا منہ چپکائے ایک خوفناک ہنسی ہنس رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر اب بہت زیادہ وہ چیزیں ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں اور مجھے بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، میں بہت زیادہ تنگ ہوں ان چیزوں سے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو میری سسٹر کے ہسبینڈ ہیں، وہ دبئی میں ہی جاب کرتے ہیں، تو ایک دن ان کی کال آئی ہوئی تھی، تو وہ میری جس بہن کی طبیعت خراب تھی، جس پہ چڑیلوں کا بسیرا تھا، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ مکمل طور پر اس کے جسم سے نہیں نکلیں، کبھی کبھار ان کا اس کے وجود کے اوپر آ جانا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھیں اور چھت والی سائڈ سے پر دیکھ رہی تھیں اور اپنے ہسبینڈ سے کال پہ بات کر رہی تھیں، تو اچانک سے وہ کہتی ہیں چھت والی سائڈ سے ایک بڑی خوفناک چیز رینگتی ہوئی سیڑھیوں پر آئی، اور اس کا جو حلیہ تھا وہ اتنا بھیانک اور بدصورت تھا، جس کو دیکھ کر میری سسٹر چیخیں مارتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آئی اور آ کر اس نے امی کو بتایا کہ یہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے۔ نمرہ کہتی ہیں کہ حالیہ دنوں میں ہمارے اوپر دوبارہ سے جادو کا اٹیک ہوا ہے، اور وہ جو جادو کا اثر ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ اب وہ چیزیں بہت زیادہ نظر آنے لگ گئی ہیں۔ میری وہ جو بہن ہے اس کے اوپر وہ جو چڑیلوں کا بسیرا ہے وہ دوبارہ سے اس کے اندر وجود میں آنے لگ گئی ہیں، کیونکہ جادو کے وار کی وجہ سے ایسی شیطانی چیزوں کو اور تقویت ملتی ہے اور طاقت ملتی ہے، اور وہ ایسے انسان کو اور زیادہ تنگ کرنے لگ جاتی ہیں۔ نمرہ کہتی ہیں کہ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی خوشیوں کو اپنے رشتہ داروں سے چھپا کر رکھیں پلیز۔ وہ کہتی ہیں کہ رشتہ دار ہمیں نہیں پتہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، بہت زیادہ حسد کرنے والے لوگ ہیں جو کہ حسد میں آ کر تعویذ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اسی قسم کے کچھ ہمارے جاننے والے ہیں جو کہ ہمیں تعویذ ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن ہم پہ جو تعویذ ڈال رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی آپ کے اپنے جاننے والے ہیں۔ ہمارے اوپر وہ جو جادو کا اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے گھر میں موکل پھینکے ہوئے ہیں، جنات پھینکے ہوئے ہیں، جو کہ ہمیں ہر ٹائم نظر آ رہے ہیں۔ نمرہ کہتی ہیں میری طبیعت کچھ دنوں سے بہت خراب ہے، آپ سب نمرہ کے لیے ضرور دعا کریے گا کہ اللہ پاک ان کو زندگی صحت دے اور ایسے شیطانی جنات سے اللہ پاک ان کو چھٹکارا دے دے، اور ایسے لوگوں کو اللہ نیکی کی ہدایت دے جو لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں تعویذ ڈال کر، جادو ڈال کر۔ یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے کسی کو جادو اور تعویذ ڈالنا، اور ایسے لوگوں کا انجام بہت زیادہ برا ہوتا ہے، پھر ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی آخرت سے۔ دنیا میں تو وہ کسی کے ساتھ ایسا کر لیتے ہیں لیکن آخرت میں وہ نہیں بچ سکتے۔ تو یہ سٹوری تھی نمرہ کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ نمرہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر، آج کی جو تیسری خوفناک کہانی ہے، یہ کہانی بہت زیادہ ہارر ہے۔ اس کہانی میں ایسے ایک ینگ لڑکے کے ساتھ ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ میرے ساتھ شیئر کیا ملک حیات نے حیدرآباد سے، کراچی حیدرآباد سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایک دوست تھے جن کے اوپر شدید جنات کا بسیرا تھا، کسی نے ان سے جیلس ہوا کوئی، وہ پیارے بھی بہت تھے۔ اب وہ اس دنیا میں حیات نہیں ہے، ملک حیات کہتے ہیں میرے دوست، اس دنیا میں ان کا نام آصف تھا، اور وہ اب اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، فانی دنیا سے چلے گئے ہیں بہت تکلیف اور عذاب لے کر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر شدید جنات کا بسیرا تھا، اور وہ جو جنات تھے وہ اس حد تک ان کے اوپر حاوی ہو جاتے تھے کہ جب ان کے اندر آتے تھے تو وہ گھر کی سب چیزوں کو توڑ پھوڑ کر دیتے تھے۔ ان کے اندر بہت زیادہ طاقت آ جاتی تھی جب وہ جنات ان کے اوپر آتے تھے۔ ان جنات کی وجہ سے میرے دوست کی زندگی بہت خراب ہو گئی۔ میرا دوست ایک اچھا لڑکا تھا، بہت خوبصورت انسان تھا، جیسی شکل خوبصورت تھی ویسے ہی وہ دل کا بھی بہت خوبصورت تھا، اس کی نیت بھی بہت خوبصورت تھی۔ کسی نے حسد میں جب اس کو تعویذ ڈالے تو تعویذوں کے ذریعے اس کے اوپر جنات کو مسلط کر دیا۔ جب بھی کہیں سے تعویذ لیتا تھا
اس کو آرام آ جاتا تھا، لیکن وہ علاج وقتی ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک یہ پرابلم تھی کہ جب بھی وہ پانی پینے لگتا تھا، پانی کا ایک گھونٹ لیتا تھا، دوسری گھونٹ پر پانی گندے کلر کا ہو جاتا تھا، اور اس میں سے اتنی گندی سمیل آتی تھی جیسے کسی گٹر میں سے سمیل آتی ہے۔ میرا دوست اب پانی نہیں پی سکتا تھا۔ وہ جس جگہ جاتا تھا وہ سب کو بتاتا تھا، مطلب جن سے علاج کروانے جاتا تھا، روحانی شخصیات سے، ان کو بتاتا تھا کہ میرے اوپر یہ اثر وہ کر رہے ہیں کہ میں بالکل پانی پینا چھوڑ دوں، اور اگر انسان پانی نہ پیے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ جب بھی کسی ٹیپ سے پانی پینا چاہتا تھا، کسی نلکے سے جا کر پانی پیتا تھا، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے جا کر وہ پانی پی لے، ایک گھونٹ کے بعد پانی کا ذائقہ انتہائی گندا اور بدبودار ہو جاتا تھا۔ وہ اس چیز سے بہت تنگ تھا، اور دن بدن وہ بہت زیادہ ویک ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ پانی کی طاقت کے لیے ڈاکٹر سے ڈرپ لگواتا ہوں۔ ڈاکٹرز نے ان کو جو دو ڈرپس لگائیں، ان ڈرپ سے اس کے جسم میں اس طرح کا گندا مواد پیدا ہو گیا، وہ جو گندا پانی، وہ پانی جب ان کے اندر بھی ڈرپ کی صورت میں گیا تو اندر جا کر بھی وہ گندا بدبودار ہو گیا، اور میرے دوست کے جسم کے اوپر اتنے گندے چھالے نکلے، اس کا سارا جسم چھالوں سے اور دانوں سے بھر گیا، اور ان چھالوں میں سے جو مواد نکلتا تھا وہ نہایت بدبودار تھا۔ اس کی زندگی کسی نے کالے جادو سے تباہ و برباد کرتی تھی۔ پھر ایک دن رات کا ٹائم تھا، تو ایک شخص ہم لوگوں کے پاس آیا، میں اور میرا دوست، ہم لوگ گلی میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ان گندے بدبودار چھالوں میں سے جو سمیل آتی تھی اس کے قریب کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں اپنے دوست سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک شخص رات کے ٹائم ہمارے پاس سے گزرا، تو میرے دوست کی عادت تھی کوئی بھی ان نون بندہ اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ اس کو سلام کیا کرتا تھا۔ جیسے اس نے اس شخص کو، وہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا، اس کو سلام کیا تو وہ شخص اس کے پاس آیا، اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہارے پاس سے یہ سمیل کیوں آ رہی ہے، جیسے کسی گٹر کی سمیل ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کو مختصر اس کی ساری بات بتائی، جس پہ اس شخص نے کہا کہ تمہیں میں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم لاہور میں موتی مسجد بنی ہوئی ہے، اس موتی مسجد کے اندر جاؤ، اور ادھر جا کر تم دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ جو نیک جنات ہیں وہ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر جو بھی جاتا ہے، اگر اس سے کچھ غلط ہو جائے تو وہ جنات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اگر وہ پاکیزگی کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ جنات الٹا اس کو نقصان دینے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے دوست نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم موتی مسجد کے اندر جائیں گے، اور اگر تم اس طرح ٹھیک ہو سکتے ہو تو ہم یہ دعا کریں گے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اور میں تمہارے ساتھ ضرور اس سفر پر جاؤں گا۔ ہم لوگ کراچی حیدرآباد میں رہتے ہیں، اور موتی مسجد کا جو سفر تھا وہ ہم نے بائی روڈ کرنا تھا، یعنی بائی ٹرین کرنا تھا۔ ہم دونوں دوستوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم لوگ جلد از جلد اس کام کے لیے جائیں گے، لیکن میرے دوست کے انہوں نے، وہ جو مولوی صاحب، وہ جو شخص تھے، وہ جو ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے یہ کہا کہ تم نے آتے ہوئے اس مسجد کے اندر سے پانی بھی بھر لینا ہے، اور پانی بھرنے کے بعد اس پانی سے تم نہانا بھی صحیح۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ میرا دوست اس چیز پہ راضی ہو گیا۔ ہم لوگوں نے نیکسٹ ڈے لاہور کی ٹکٹس لی اور ہم لوگ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے دوست سے غلطی ایک یہ ہوئی کہ جو شخص اس کو تعویذ ڈال رہا تھا وہ اس کا کوئی اپنا ہی تھا، جس کے متعلق وہ جانتا نہیں تھا۔ اس کا ایک اپنا سگا رشتہ تھا جو اس کے خلاف ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر سب کو بتا کر گیا کہ مجھے اس طرح کوئی شخص ملا ہے، وہ کوئی شاید اللہ کا فرشتہ تھا جو کہ اس کی مدد کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ جیسے ہی اس کو بتا کر گیا، اپنے گھر سب کو بتا کر گیا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر میں اس کا ایک خونی رشتہ اس کا دشمن بنا ہوا تھا، یعنی اس کا سگا بھائی اس کا دشمن تھا، جو کہ اس کے اوپر تعویذوں کے وار کر رہا تھا، کیونکہ سارے گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بہت محنتی لڑکا تھا۔ تو وہ جو اس کا بھائی تھا وہ اس سے بہت زیادہ جیلس ہوتا تھا۔ وہ اس لیے جیلس ہوتا تھا کہ اس سے سب اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، میرے سے سب پیار کیوں نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بھائی تھا اس کو نشہ کرنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے سب اس سے بہت دشمنی کرتے تھے۔ خیر، میرا دوست آصف اور میں، ہم لوگ وہاں کے لیے چل پڑے۔ حیات کہتے ہیں کہ میں اور آصف جب ہم لوگ جانے لگے لاہور، ہم لوگ ٹرین میں بیٹھ کے، تو ہمارے ساتھ عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ کبھی تو میری دوست کہتا تھا کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں چلتی ہوئی ٹرین سے چھلانگ لگا دوں۔ میں پہلے بالکل ٹھیک تھا، مطلب ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ میں جلدی سے جاؤں اور میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے جسم کی جو حالت ہوئی پڑی ہے۔ لیکن اب میرا دل چاہ رہا ہے میں چلتی ہوئی ٹرین سے چھلانگ لگا دوں، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں نے اپنے دوست کو آیت الکرسی پڑھ کر، اس کے اوپر کل شریف پڑھ کر
میں نے اس کے اوپر باقاعدہ تلاوت کر کے پھونک مارتا رہا کہ اس کے بازوؤں کو اچھے طریقے سے پکڑ لیا. وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کے بازو کو پکڑا تو اس کے زخموں میں سے بہت خون نکل رہا تھا. بڑی مشکل سے حیدرآباد سندھ سے لاہور کا سفر طے ہوا، اور لاہور کا سفر طے ہونے کے بعد ہم لوگ بالآخر لاہور پہنچ گئے. اور لاہور پہنچنے تک میرے دوست کی حالت، اس کے جو بازو تھے وہ اس طرح تھے جیسے اس میں سے بلڈ نکل رہا، اس کے زخموں میں سے بلڈ نکل رہا تھا، کیونکہ میں نے اس کو پکڑا ہوا تھا. بہت ہمت والا شخص تھا، اور اس کے جو کہ اوپر وہ جو زخم تھے وہ اس کے کپڑے بہت زیادہ بلڈ سے بھرے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سب سے ایک دفعہ یہ بھی اپیل کروں گا کہ آپ میرے دوست کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کریے گا. اللہ پاک آپ کے دوست آصف کی مغفرت کرے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ پوچھتے پوچھاتے ہم لوگ موتی مسجد کے پاس چلے گئے. جب ہم موتی مسجد کے پاس پہنچے تو وہ ٹائم رات کا تھا. کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم موتی مسجد میں کوئی بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر رات کے ٹائم موتی مسجد کے اندر جائیں تو جنات وہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ صرف اور صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز وہاں پہ نہیں پڑھی جاتی. میرا دوست اب اس قدر تکلیف میں تھا، اس سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی. جیسے ہی وہ موتی مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا. اور مجھے اس نے کہا کہ تم اندر نہیں آؤ گی، یہ میرے اکیلے کی جنگ ہے. میں باہر کھڑا ہوا اپنے دوست کے انتظار میں، اپنے دوست کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، اپنے دوست کے لیے اتنی دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ پاک اس کو صحت دے دو، کہ اب اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. وہ اندر چلا گیا. اس کو اندر گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا. 1 گھنٹے کے بعد وہ نڈھال دروازہ کھول کر زمین پر آ کر گرا. اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اگر میرے دوست کو ابھی کچھ ہو گیا تو اس کے گھر والے کہیں گے کہ شاید میں نے اس کو کچھ کر دیا ہے. میں نے فوراً اس کے گھر میں کال کی کہ ہم آپ کو بتا کر گئے تھے موتی مسجد میں ایسے وہ اندر گیا ہے. کچھ چشمدید گواہ بھی ہیں میرے ساتھ جن کے سامنے وہ گیا ہے، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس کی حالت بہت خراب ہے. میں نے اپنے دوست کو فوراً میں ایمرجنسی میں لے کر گیا. اس کی حالت کچھ سدھری، وہ ٹھیک ہوا. تو اس نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی میں موتی مسجد کے اندر انٹر ہوا، اندھیرا تھا ہر طرف. مسجد بہت بڑے احاطے پر مشتمل ہے. یہ 1662 میں یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی، اور آج تک یہ مسجد یہاں پر یعنی کہ 1662 میں یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، اور آج تک اس مسجد کی مرمت ہوتی رہتی ہے. لوگ کام اس پر کرواتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کے اندر گیا بہت زیادہ اندھیرا تھا. میرے پاس جو میرے دوست کا موبائل تھا، اس نے جیسے موبائل کی ٹارچ جلائی، وہ آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک احاطے میں ڈھیر سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ڈھیر سارے بزرگ ہیں ان کے پاس جا کر یہ بھی بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں ان کے پاس جا کر بیٹھا تو سب نے میری طرف دیکھا، اور ان کی جو آنکھیں تھیں ان میں سے لائٹ نکل رہی تھی. جب ان کی آنکھوں میں سے میں نے لائٹ دیکھی، لائٹ چل رہی تھی، حتیٰ کہ وہاں پہ لائٹ بھی روشن تھی. آگے احاطے میں ایک برآمدہ بنا تھا، اس برآمدے کے اندر وہ سب بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ جو منظر تھا وہ بہت عجیب تھا. میرے دوست نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نیک شخص ہیں، نیک بندے ہیں، تو خدا کے لیے مجھے اس تکلیف سے بچا لیں. ان سب نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر بڑی غصے کی حالت میں کہا کہ تم اس ٹائم ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، اور تمہارے جسم سے بہت گندی سمیل آ رہی ہے، تم نے ہماری عبادت کو خراب کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بڑے غصے سے گھرا کر دیکھا تو ان کی جو وہ سارے عجیب و غریب روپ میں آ گئے. وہ سارے میرے اوپر لپک گئے، ایسے لپکے کہ جیسے مجھے کھا جائیں گے. میرا دوست اپنی جان بچاتا وہاں سے بھاگا. وہ سارے اس کے پیچھے یوں پڑے ہوئے تھے جیسے اس کو جان سے مار دیں گے. نہ جانے وہ کیا مخلوق تھی اس ٹائم پر جن کی عبادت میں میرے دوست نے خلل ڈالا، الٹا نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ ادھر اس مسجد میں جانے کے لیے بہت آداب ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بہت پاکیزگی کا خیال کرنا ہوتا ہے. میرا دوست جب نے ڈھال آ کر گرا تو ان چیزوں نے پیچھے سے یہ کہا کہ تم اب زندہ نہیں رہو گے، تم نے ہماری عبادت میں خلل ڈالا ہے، تو ویسے بھی تمہاری جو زندگی ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے. اگر تم پاکیزگی کی حالت میں ادھر آتے تو شاید ہم تمہارے ساتھ ایسے نہ کرتے. تم نے اچھا نہیں کیا. لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس کے اوپر تو آلریڈی اٹیک ہو رہا تھا، جو کہ اس کا بھائی اس پہ جادو ڈال رہا تھا. وہ جب اس موتی مسجد میں جا کر بیٹھا تو وہ جو مخلوق اس کو نظر آئی تھی وہ اس موتی مسجد کی مخلوق نہیں تھی. وہ جو اس کے بھائی نے اس کے اوپر کالے علم کے موکل چھوڑے ہوئے تھے، وہ موکل موتی مسجد کے اندر اس کو نظر آئے.
اور آداب تھے اس میں جانے کے، اس مسجد کے اندر پاکیزگی کی حالت میں جاتا تو وہ جو وہاں کے جنات اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہو سکتے تھے، لیکن یہ جس حالت میں گیا اس کے سارے کپڑے خون سے شرابور تھے، کیونکہ ہمیں اس شخص نے کہا تھا کہ تم لوگ دن کے ٹائم اندر جانا اور باوضو ہو کر جانا۔ میرے دوست نے مجھے اتنی ساری بات بتائی اور اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور اس کے بعد آج تک اس کی آنکھیں نہیں کھلیں، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم لوگ اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر بہت مشکلوں سے حیدرآباد سندھ میں پہنچے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میرے دوست کے جسم سے اس دن بھی بہت زیادہ خون آ رہا تھا، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ جس انسان سے بھی پتہ کرواتے تھے اس پہ کون کالا جادوگر ہے تو وہ کہتے تھے قریبی شخص ہے جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہے، اور سب جانتے تھے کہ اس کا جو بھائی تھا وہ اس کا دشمن ہوا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے ہم لوگ حیدرآباد سندھ تک پہنچے۔ مجھے وہ ساری باتیں، وہ سارے واقعات یاد آ رہے تھے جو کہ میں نے وقت اپنے دوست کے ساتھ گزارے تھے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر چکا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ جنات نہیں تھے، موتی مسجد کے وہ موکل تھے، جادو کے شیطانی موکل، جو کہ میرے دوست کے اوپر حاوی تھے، اور انہوں نے اس کی جان لے لی، کیونکہ انہوں نے اس کو موتی مسجد کے اندر جا کر بھی ان جنات تک نہیں پہنچنے دیا، کیونکہ وہ شیطانی موکل تھے، ایک گندے خلیص موکل تھے۔ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نہیں جان سکتے کہ کون ہمارا اپنا ہے، کون ہمارا سگا ہے، کون ہمارا دشمن ہے۔ بس اللہ پاک سے ہمیشہ 5 ٹائم کی نماز میں اپنے ارد گرد حصار کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے آپ کو اللہ پاک کے حصار میں رکھیں۔ سب سے بڑا حصار یہی ہے کہ چاروں کل پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر حصار رکھیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حفظ و ایمان میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ و ایمان میں آ جائیں گے۔ تو یہ ایک دردناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی تھی ملک حجات نے حیدرآباد سندھ سے۔ ان کے دوست کی یہ ایک دکھی کہانی تھی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ پاک آپ کے دوست آصف کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو لسنرس، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں یہ کہانیاں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ کبھی کسی کا برا مت کریں، کبھی جھوٹ مت بولیں، کیونکہ جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے انسان سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی والدین کی خدمت ضرور کریں، جن کے پاس یہ 2 تحفے یعنی والدہ اور والد صاحب کی صورت میں میسر ہیں، ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ روز ان کے قدم بوسی کیا کریں اور ان سے دعا لیا کریں، اللہ پاک آپ کو زمین سے عرش تک پہنچا دے گا، کیونکہ والدین سے اللہ پاک بہت محبت کرتے ہیں، اور جو ان کی خدمت کرتا ہے اللہ پاک اس شخص سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ اور آئی ہوپ آپ اس میسیج پہ ضرور عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے تمام گھر والوں کو اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو۔